there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. السلام علی رسول اللہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی ایک عظیم سنت وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَنْسَكًا فرمایا کہ ہم نے ہر ایک امت کے لیے ایک قربانی کا طریقہ کار رکھا ہے، اور مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی کا ایک عظیم الشان طریقہ کار رکھا۔ پہلے کچھ شریعتیں ایسی بھی گزری ہیں کہ جن امتوں کی قربانی کھانے کا حکم نہیں ہوتا تھا، گوشت وہ کھا نہیں سکتے ہوتے تھے، وہ قربانی کرتے تھے اور پہاڑ پہ رکھ دیتے تھے، آسمان سے بجلی آتی تھی اور وہ اس گوشت پہ گرتی تھی اور اس گوشت کو راکھ بنا دیتی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ تو امت مسلمہ پہ اللہ تعالیٰ نے جو احسانات کیے ہیں، ان میں سے ایک احسان یہ بھی ہے جو دوسری امتوں سے اس کو ممتاز کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے راز دنیا پہ ظاہر نہیں کرتے۔ اب جس بندے کی قربانی کو بجلی نے نہیں کھایا، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو وہ معاشرے میں بڑا بے عزت ہوتا تھا اور اس پہ انگلیاں اٹھتی تھیں اور اس پہ اعتراض ہوتے تھے اور اس پہ طعن ہوتے تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگی ہیں، ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ امت کے جو عیوب ہیں انہیں اس دنیا کی زندگی میں ظاہر نہ کیا جائے، مرتے وقت تک انسان کے عیوب ڈھانپے جائیں اور اس کو توبہ کی مہلت دی جائے کہ وہ کسی بھی موقع پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اپنے گناہ اللہ سے معاف کروا لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ عظیم سنت، جس کا جو ایام ہیں یکم ذی الحجہ سے جمعرات کے دن سے شروع ہو چکے ہیں، اور امت کے اندر ہمیشہ یہ شور ڈالا جاتا ہے کہ جی چاند کھا گیا مفتی منیب۔ تقریباً سال میں 4 مرتبہ 5 مرتبہ یہ شور مچتا ہے کہ مفتی منیب ایک چاند کھا گیا، ایک دن کا چاند کھا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ چاند پہلی رات کا ہوگا تو لوگ کہیں گے یہ دوسری رات کا ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ ہمارے رمضان میں بھی کہا گیا کہ جی چاند جو ہے وہ ایک دن کا مسئلہ بن گیا ہے۔ اس سے پہلے 2 مہینے بھی اختلاف ہوا سخت، حتیٰ کہ عید کا جو چاند نظر آیا ہمارے ہاں، بریلویوں کا ایک مفتی فضل احمد چشتی ہے، اس نے کہا کہ نہیں یہ عید نہیں بنتی، اس نے عید اگلے دن کی۔ پورے اپنے ماننے والے اس کے لاکھوں مرید ہیں، ان کو اس نے روک لیا، اسی عید کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہمیشہ اس طرح کی باتیں کچھ نہ کچھ لوگ کرتے ہیں کہ چاند موٹا تھا، چاند تازہ تھا۔ بات یہ ہے کہ اسلامی مہینہ یا تو صرف 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 دن کا، اس کے علاوہ اسلامی مہینہ نہ 28 کا ہوتا ہے نہ 31 کا ہوتا ہے۔ ایک مہینے مفتی منیب نے چاند کھا لیا تو ایک مہینے میں سے ایک دن کم ہو گیا۔ اگر اس کے بعد والا مہینہ 29 کا ہے، اسے 28 کا ہونا چاہیے پھر، جبکہ جب سے دنیا بنی ہے کبھی بھی اسلامی مہینہ 28 کا نہیں ہوا۔ 3 مرتبہ جو شور مچا ہے، اگر وہ مہینہ 30 کا تھا تو پھر وہ مہینہ 29 کا ہو گیا، چونکہ ایک دن پیچھے کم ہو گیا، تو پھر ایک مرتبہ پھر شور مچ گیا سال میں، تو اب مہینہ 2 دن پیچھے چلا گیا۔ اب تو کنفرم سال کے 12 مہینوں میں ایک مہینہ ایسا آنا چاہیے جو 28 دن کا ہو اور چاند نظر ہی نہ آئے، چاند ابھی پیدا ہی نہ ہوا ہو، تاکہ پتہ چل جائے کہ پیچھے سے چاند کھا لیا گیا تھا، اس لیے چاند ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، اور مہینہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پورا ہو گیا، 30 کا ہو گیا، اور پچھلے 2 دن پیچھے گزر گئے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیکنالوجی کا انکار نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار نہیں کیا،
لیکن چاند کے لیے ضروری قرار دیا کہ آنکھ سے دیکھا جائے، اور اگر بادل ہو، چاند آنکھ سے نظر نہ آئے، اس کی آنکھ سے دیکھنے کی گواہی ناموصول ہو، تو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آپ بادل کے پار سے چاند دیکھ کے اعلان نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بادل آ جائے اور آنکھ سے چاند نہ دیکھا جا سکے فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا 30، تو پھر تم 30 دن کی گنتی کو پورا کر لو۔ چاند جب تک آنکھ سے نہ دیکھ لو تم مہینے کی تعداد کا تعین نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کا اصول ہے، یہ آپ کا دیا ہوا قاعدہ ہے۔ اس لیے اس بحث کی طرف میں نے اس لیے توجہ دلا دی ہے کہ ہم بھی باتیں سن کے کہہ دیتے ہوئے مفتی منیب چاند کھا گیا، جبکہ وہ اکیلا اعلان نہیں کرتا، اس کے پیچھے کمیٹیاں ہیں اور پھر نیوی کے ساتھ ان کا رابطہ ہے، جن کا سارے کا سارا مدار ہی چاند اور ستاروں پہ ہے۔ سمندر کی لہروں کا آپ کو پتہ ہے کہ چاند کے ساتھ خاصا تعلق ہے، اور جو مد و جزر ہے، جن دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا کہا ہے، جو ایام بیز ہیں، ان ایام بیز میں جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں وہ چاند کی 11 سے لے کے 15 تک زیادہ بیمار رہتے ہیں، ان کا بلڈ پریشر شوٹ کرتا ہے، اس میں چاند کی شعاؤں کا خاصا تعلق ہے۔ اور ان دنوں میں آپ دیکھ لیں، پورے شپ کی تاریخ پڑھ لیں، سمندروں کے اندر باہری جہاز سفر نہیں کرتے، چونکہ لہریں زیادہ ہوتی ہیں اور چاند کا سورج کے ساتھ ہو کر کے اس سمندر کی لہروں کے ساتھ بہت تعلق ہے، اور ان دنوں میں پھر وہ سفر نہیں کرتے۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کب چاند کی اتنی ہے، کب چاند کی اتنی ہے، کتنے دنوں کا چاند ہے، ان کا سارا مدار سمندر کے اندر سفروں کا چاند کے اوپر منحصر ہے اور ستاروں کے اوپر منحصر ہے۔ اور دوسرا طریقہ کار ان کا یہ ہوتا ہے کہ جب کسی علاقے سے گواہی آ جاتی ہے تو اس بندے سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ ذمہ دار ہے یا ایسے ہی جس طرح ہمارے تھانوں کے اندر فیک کالیں کرتے ہیں کہ فیک کال اس نے کر دی ہے، تو جب وہ کہتا ہے کہ میں ذمہ دار آدمی ہوں تو پھر اس کی تصدیق کی جاتی ہے۔ تصدیق کا طریقہ کار کیا ہے کہ اس نے اگر کہا کہ میں فیصلہ آباد شیخ کالونی سے بول رہا ہوں، تو شیخ کالونی محمدی مسجد کا میں نمازی ہوں اور محمدی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، وہ پوچھیں گے شیخ کالونی کے تھانے فون کریں گے، وہاں تھانے فون کر کے یہ پوچھیں گے کہ جو آپ کے ادھر محمدی مسجد ہے شیخ کالونی، اس کے صدر کا نام آپ کے تھانے میں درج ہے یا ناظم اللہ کا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں صدر اور اس کا نام درج ہے ناظم اللہ کا۔ تو اسے کہا جاتا ہے کہ آپ شیخ کالونی کے صدر مسجد کے یا ناظم اللہ سے رابطہ کریں اور اس سے پوچھیں کہ یہ شخص واقعی آپ کی مسجد کا نمازی ہے اور واقعہ معقول بندہ ہے، یہ سچ مچ ہوتا ہے، میں آپ کو کوئی ناول نہیں سنا رہا، یہ میں نے خود پوچھا مشائخ سے، یاسین ظفر صاحب چونکہ رکن ہے ممبر روایت ہلال کمیٹی کے، یہ ان سے ساری ڈیٹیل میں نے لی، سچ مچ پھر پوچھا جاتا ہے، اس کو فون آتا ہے، اگر فون پہ رابطہ نہ ہو تو وہ اپنا بندہ بھیجتے ہیں کہ بھئی آپ کی مسجد سے ہمیں گواہی موصول ہوئی ہے، فلاں بندہ ہے، کیا معقول آدمی ہے، آپ کی مسجد کا نمازی ہے۔ اس طرح گواہیوں کی تصدیق کرتے ہوئے لیٹ ہو جاتی ہے، اس لیے ہمیشہ اعلان لیٹ کیا جاتا ہے تاکہ گواہیوں کو قرآن و سنت کے مطابق پرکھا جائے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی کہ کسی کے دباؤ پہ چاند کو دبا دیا جائے یا دن کھا لیا جائے، نہ ہی ایسا ہوا ہے اور نہ ہی مفتی منیب جیسا ذمہ دار آدمی کبھی کرتا ہے، چونکہ ہمارے میڈیا کے اندر اکثر لبرل بیٹھے ہوئے ہیں، سیکولر، تو وہ جب باتیں کرتے ہیں تو ہم بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ چاند 2 دن آندا ہے، موٹا نظر آندا ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے، اور جو بات قیامت کی نشانی بنے نا وہ گناہ ہوتی ہے، اس لیے ایسی بحث ایسی کرنے شروع کر دینا یہ ٹھیک نہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ چاند 29 مثلاً 29 ہوئی مہینے کی، تو چاند مطلع کے قریب آیا، یہ مطلع کا وائوا ہوتا ہے، یعنی وایا آپ کہہ لیں کہ 1 کلومیٹر سے 1 کلومیٹر ایک پٹی ہے جسے ہم مطلع کہتے ہیں، اس مطلع کے اندر جب چاند داخل ہوتا ہے سفر کر کے تو پھر ہمیں نظر آتا ہے، یہ مطلع کی پٹی ہے ہماری، اس لیے وہ پتہ ہوتا ہے کہ اس پٹی پہ یہاں نظر آئے گا، اور یہ مطلع پاکستان کا ہے، یہ سعودیہ کا نہیں ہے، یہ پاکستان کا مطلع ہے۔ مطالعے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بنائے ہیں، اپنے مطلع کا اعتبار ہوگا، وہ پٹی ایک خاص علاقے کے رقبے کے اعتبار سے اللہ نے متعین کی، اللہ کا آسمانی نظام بنایا ہوا ہے، اس پٹی کو مطلع کہتے ہیں، اس میں چاند داخل ہوتا ہے تو نظر آ جاتا ہے۔ چاند کی پیدائش ہو جاتی ہے، عمر اس کی 45 منٹ ہوتی ہے، پیدائش ہونے سے لے کے ختم ہونے تک زیادہ سے زیادہ 45 منٹ، اور کم از کم اس کی عمر 1.5 منٹ بھی ہو سکتی ہے، 2 منٹ بھی ہو سکتی ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ یہ چاند سفر کرتا ہے مطلع کی طرف، تو مطلع کی پٹی کے قریب آتا ہے نا، تو اس کی عمر ختم ہو جاتی ہے۔ مطلع کی پٹی کے قریب آیا
عمر ختم ہو گئی. اگلے دن تک وہ بڑا ہو جاتا ہے اور جو ہی شام ہوتی ہے مطلع کے قریب تو وہ آ کے کھڑا ہوتا ہے پہلے ہی, تو وہ فوری ہمیں نظر آ جاتا ہے اور قدرے موٹا محسوس ہوتا ہے اور فوراً نظر آتا ہے, اور پھر زیادہ دیر رہتا ہے 45 منٹ, چونکہ عمر ہے مطلع کے وہ قریب تھا, چل کے پہلے آ چکا تھا, نظر آنے ہی والا تھا کہ اس کی عمر ختم ہو گئی. تو 3 باتیں سامنے آ گئیں, ایک تو موٹا ہوگا, ایک تو فوری نظر آئے گا, اور تیسرا وہ زیادہ دیر رہے گا. تو اس بنیاد پہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں جو وزیر سائنس ہیں, ٹیکنالوجی اور اس قبیل کے لوگ ہیں جنہیں سچ مچ میں ایک ہے نا بندہ اندازے کی بنیاد پہ کہ نہیں, سچ مچ جن کو وضو کا طریقہ نہیں آتا, اور ان سے کئی مرتبہ ایسے سوالات ہوئے. ایک موقع پہ میں نے خود ان کا انٹرویو سنا بھی پچھلے دنوں کا, کہ اس سے ایک حلال و حرام کا بہت اہم مسئلہ پوچھا گیا جو مسجد کے عام نمازی کو اللہ کے فضل سے پتہ ہوتا ہے, اس کو بالکل پتہ نہیں تھا, اور اس کا کوڑا جواب تھا کہ مجھے پتہ نہیں ہے اس چیز کے بارے میں. سامنے ایک مفتی صاحب بیٹھے تھے, ایک انٹرویو میں مفتی حنیف قریشی نے اس سے مسئلہ پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مطلع کسے کہتے ہیں, اور اختلاف مطالع یہ کیا ہوتے ہیں. وہ یونیورسٹی ہماری کے ایک پروفیسر ہیں, وہ یہ محکمہ فلکیات پہ ان کی کافی ریسرچ ہے, اس کے ساتھ ان کا سلام دعا ہے, وہ جو اس کو بتا دیتے ہیں وہ آگے کہہ دیتا ہے. تو ہمارے اندر بھی یہ بات چل پڑتی ہے. یہ تو ایک ضروری وضاحت ہو گئی احباب کے سامنے, نمازی ساتھیوں کے سامنے چاند کی. تو ایسی بحث ہمیں بالکل نہیں کرنی چاہیے. علماء الحمدللہ ذمہ دار ہیں, ہم کیوں گنہگار ہوں جب ایک بات سے اللہ کے رسول نے روکا ہے یا قیامت کی نشانی قرار دیا ہے. ہمیں یہ بات ہنسے مذاق میں نہیں کرنی چاہیے. پھر چند کھا گیا جے, روزہ پھر ایک کھا گیا جے, ایک دن پھر کھا گیا جے اس مہینے دا, عید کھا گیا, یہ کھا گیا. نہیں, یہ اہم بات, ہم تو ظاہری طور پہ جو لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس طرح بات کر دیتے ہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تباہی کا پیش خیمہ قرار دیا ہے. دوسری جو ایک بات کرنی ہے وہ قربانی کے حوالے سے, کہ قربانی اللہ تعالیٰ کے رستے میں اپنی پسندیدہ چیز قربان کرنے کا نام بھی ہے. تو اکیلا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ادھر سے جانور خریدا ہے اور کسی کو دے دیا ہے اور اس نے باندھا ہے اور پھر لائے ہیں عید کے دن 5 منٹ پہلے اور چھری پھیر دی ہے. نہیں, جانور سے پیار کرنا چاہیے, اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا, جا کے دیکھ کے آنا. انسان کی اگر بساط میں ہو تو یہ کرے, اس کا ثواب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاص طور پہ اس بندے کے بارے جو جانور خریدتا ہے اور پھر اسے محبت کرتا ہے. تو محبت کون کرے گا؟ جس کو 4 دن ملیں گے درمیان میں کہ قربانی کے جانور سے پیار کرے, اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرنے پہ بھی اس کو ثواب ملتا ہے. وہ مینگنی کر دیتا ہے, اس کی مینگنی اٹھا دیتا ہے, حدیث کے اندر ہے کہ اس کی مینگنیاں وہ نیکی کے پرڑے میں تولی جائیں گی. یہ قربانی کے جانور کی عظمت ہے, اس کو پیار سے دیکھنا. اور پھر یہ فرمایا کہ جو اس کی توہین کرتا ہے قربانی کے جانور کی تو اس کو گناہ ملتا ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, جو اس کی عزت کرتا ہے قربانی کے جانور کی, اس کے متقی ہونے کی دلیل ہے اور اس کے متقی ہونے کی نشانی ہے. تو جانور سے پیار پڑے, بندہ اس کی آنکھیں دیکھے, اس کا جسم دیکھے, اللہ کی خلقت پہ غور کرے, اللہ کی تخلیق پہ غور کرے کہ پوری جان ہے. جس طرح انسان کو تکلیف ہوتی ہے بھی یہی نہیں, اسی طرح حیوان کو تکلیف ہوتی, پوری جان ہے, پوری روح ہے. اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھیجا اور میرے آپ کے مطیع کر دیا. اتنا بڑا جانور کہ اگر غصے میں آ جائے, بفر جائے, تو لوگ نتیجہ دیکھتے ہیں قربانی کے موقع پہ کہ پھر یہ کیا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے مطیع کر دیا ہے اس پاک پروردگار نے, اور پوری جان ہے. اس کی تخلیق پہ جب بندہ غور کرتا ہے, تھوڑا سا محبت کے ساتھ اس کے قریب جاتا ہے, اللہ کی تسبیح کرتا ہے, اس جانور کا پیار دل میں آتا ہے. اگرچہ بندہ 2 دن پہلے جانور کو 10-10 منٹ دیکھنا شروع کر دے, جب پھر وہ ذبح کرتا ہے نا تو اس کے دل میں ایک ملائمت آتی ہے, ایک نرمی آتی ہے, فکر آخرت تازہ ہوتی ہے, اور انسان کی آنکھیں بھار آتی ہیں کہ اللہ یہ جانور میں نے تیرے راستے میں قربان کیا ہے, یہ جان ہے پوری جو میں نے تجھے دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا فرمایا کرتے تھے, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض, اس کے بعد آگے لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین اللہم منک ولک وتقبل من محمد ومن امت محمد من شاہد للہ بالتوحید
وشاہد لی بالبلاغ ثم قال بسم اللہ واللہ اکبر وذبح. یہ پوری دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے اور اس کے بعد اس جانور کو ذبح کر دیتے. اور حضرت فرمایا کرتے تھے کہ چھری جانور کے سامنے نہ لے کے پھرو، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ. اگر ذبح کرنا آتا ہے تو ذبح کرو، اگر ذبح نہیں کرنا آتا تو ٹریننگ نہ کرو کہ آج ذبح کریں گے اگلی دفعہ بات آ جائے گی. جانور کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ٹریننگ یافتہ بندہ چھری پھیرنے کے لیے ڈھونڈو، اگر تمہیں چھری نہیں پھیرنی آتی تو وہ ڈھونڈو، اور تکبیر دوسرا بندہ خود بھی پڑھ لے، وہ بھی پڑھے. جو قصائی جو ہم لے لیتے ہیں، ہائر کر لیتے ہیں، تو بندہ اعتماد کے لیے، اطمینان کے لیے خود بھی پاس کھڑا ہو جائے اور خود بھی تکبیر پڑھے، اور جانور کے قریب کھڑا ہو اور دل سے یہ دعا کرے کہ اللہ اس کو قبول فرما. یہ قربانی یہ کوئی چھوٹی سی نیکی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دن جو شخص اللہ کے راستے میں جانور قربان کرتا ہے، اس خون بہنے سے افضل عمل کوئی نہیں. جبکہ حج بھی ہے، نمازیں بھی ہیں فرض، افضل ترین دن بھی ہے وہ ذی الحجہ کا. اس سے پہلے ایک روزہ ایسا گزرا ہے کہ جس کی بنیاد پہ اللہ نے روزہ رکھنے والے کے 2 سالوں کے گناہ معاف فرمائے. لیکن افضل ترین، محبوب ترین، یباہی بہم الملائکہ، اللہ آسمان پہ فرشتوں کی مجلسیں، فرشتوں کے جشن، ان کا انعقاد ہوتا ہے. وَيُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ. اللہ فخر کرتے ہیں اپنے بندوں پہ. اتنا بڑا دن ہے کہ ڈھیروں بے حساب لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، مغفرت کے پیمانے اور پروانے جاری ہوتے ہیں. اس دن اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین عمل وہ جانور کا خون بہانا ہے جو آپ ذبح کر کے اللہ کے راستے میں جانور کو قربان کرتے ہیں. یہ تصور ذہن میں رکھنا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی دی، اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. اور پھر یہ سورۃ صافات کے اندر اور سورۃ شعراء کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ یہ تذکرہ فرمایا ہے کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ابا جی آپ کو جو حکم دیا گیا ہے نا، آپ اس پہ عمل کریں، آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے. تو یہ قربانی، یہ بچوں کی قربانی ماں باپ کے لیے اب کیا ہے کہ وہ اپنی خواہشات پہ چھری پھیریں، والدین کے لیے اٹھیں، بڑھاپے میں ان کا خیال کریں، اپنی نیند کو قربان کریں. یہاں جان کی باری ہے، جان دینے کا تذکرہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اگلا تذکرہ یہ کیا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین. دونوں نے اپنے آپ کو رب کے روبرو پیش کر دیا، عاجزی انکساری سے دونوں جھک گئے. وتلہ للجبین، اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کو جبین کے بل لٹا لیا. بس اتنا تذکرہ ہے، چھری پھیرنے کا تذکرہ نہیں ہے کہ چھری چل نہیں رہی تھی، آنکھوں پہ پٹی باندھ لئی، الٹا لٹا لیا. وہ ایسے خطیب شیریں بیاں اور شعلہ بیاں، ذرا رنگین بیانی کے لیے، محفل کو ذرا پخانے کے لیے، وہ ساری ٹیکنالوجی خود بنائی ہوئی ہے. یہاں یہ ہے کہ جب گرا لیا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، گرایا ہی تھا، آواز آ گئی ہے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو سونیا خواب سچا کر دیتا ہے. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اسیں اچھے بندیاں نو جزا دینے، وہ جزا آگے آ رہی ہے، ساری اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. تو یہاں جو بات میں تیسری بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ ہے کہ بندہ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے مطیع کر دے. اللہ جس طرح جانور نے میرے سامنے اپنے آپ کو مطیع کیا ہے نا، اللہ مالک یا رب یا پروردگار یا خالق یا مالک العالم یا ذل جلال والاکرام، میں اپنے آپ کو تیرے مطیع کرتا ہوں. لک اسلمت وبک آمنت وعلیک خاصمت وعلیک توکلت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت والیک انبت. اللہ جی میں جھک گیا. یہ ہے اس دن کا عاجزی کا پیغام. اگر میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قربانی مزید بڑھے، قیامت کے دن مزید پھیلے، پھر یہ تصور قرآن و سنت کی روشنی میں جو ایک احساس کا تصور ہے جسے احساس زیاں کہا جاتا ہے، اس کو پھر ہم نے پیدا کرنا ہے. اس جانور کے بارے غور کر کے کہ میں نے چھری چلائی ہے، اس کی بوٹی بوٹی کی جائے گی، قیمہ بنایا جائے گا اور اس کو بانٹا جائے گا تیرے بندوں میں. اللہ اصل عاجزی، اللہ جھکاؤ، اللہ جی ان کے ساری میں جھک گیا، بس میں قربان، میری نسلیں قربان، میں بار بار حاضر لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا شریک کوئی نہیں، تجھ سے پہلے کوئی نہیں، تجھ سے آخر کوئی نہیں، میں گنہگار خطا کار، میں جھک گیا اللہ جی میری عاجزی.
اگر عربی کی دعائیں دیکھیں تو جو میں ترجمہ کر رہا ہوں، یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ سارا ترجمہ ان دعاؤں کا ہے۔ اگر وہ دعائیں نہیں آتی تو اردو میں بندہ تھوڑی دیر عید کے دن اس بات پہ لگائے اور آنکھیں بھر آئیں اس کی آنسوؤں سے جانور کو ذبح کرنے کے بعد، اللہ اس کو قبول کر لے۔ میں اللہ جی جھک گیا، میں حاضر، میری گردن تیرے دربار پہ حاضر ہے اور یہ تیرے در پہ جھکے گی اور جھکتی رہی ہے اور جھکتی رہے گی، اور تو توفیق دے کہ میں یہ گردن تیرے در پہ جھکاتا رہوں۔ اللہ جی تو قبول کر لے، وتقبل منی، مجھ سے قبول کر لے، یہ ہے تیری طرف سے، اللہم من کا، اللہ تو نے طاقت دی، تو نے توفیق عطا کی۔ یہ خوبصورت جانور یہ میرے بزنس کا کمال نہیں، یہ میرے امیر ہونے کا کمال نہیں، یہ میرے ڈالر کی پاور نہیں، اللہ جی اللہم من کا، یہ قربانی ذبح کرنے کی دعا ہے، من کا، یہ تیری عطا ہے، یہ تو نے دیا، استطاعت تو نے دی، طاقت تو نے دی، چھری چلانے کی قوتیں، والا کا ہے بھی تیرے لیے، جیسے تو نے عطا کر دی ہے نا اس طرح اس کو قبول بھی کر لے۔ یہ ہیں وہ دعائیں، ان کا مفہوم۔ اللہ تعالیٰ جو دوست قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کی قربانیوں کو اپنی جناب میں قبول فرمائے، اور جو محبت ہے جانوروں سے، قربانیوں سے، اس کے عوض میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجر کی نوید سنائی ہے، بالوں کے عوض میں، ان کے ایک ایک چیز کے عوض میں اللہ تعالیٰ جنت عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ اس کی رسی، اس کی کھال، یہ بھی بطور اجرت کسی کو نہیں دی جا سکتی، کہ اللہ اس کے عوض میں بندے کو قیامت کے دن جنت کی پراپرٹی عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ قربانیاں قبول فرمائے۔ اخلاص کے ساتھ دعا کرنی ہے، نہیں پھڑو 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 لمحہ پاؤ چھری پھیری او کر دو کر دو کر دو کر دو بانٹ دو، نہیں، تصور ہونا ہے انشاءاللہ، ذرا تھوڑی دیر سوچنا ہے، غور کرنی ہے، تو پھر اللہ کو چٹ لا کے یقین منو ایک دمبا قبول ہو گیا نا، ساری زندگی لکھاں کیتے ہون گے، بلے بلے ہو جانی، تو وہ احساس آ جائے تھوڑی دیر توجہ کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا۔ کیا دلوں ذرا گل کڈ کے توجہ اللہ کی طرف کر کے، انی وجہ تو اللہ ساری توجہ تیرے والے، وجہ ہی میں چہرہ کسی وال پھیرنا ہی نہیں، یہ ہن میں تیرے والی رکھنا ہے، یہ دعا قربانی کی۔ فاطر السماوات والارض، اللہ زمین تیری، آسمان تیرے نے، سارا کچھ بنایا تو ہے، حنیف وما انا من المشرکین، میں شرک نہیں کراں گا کدے بھی، میریاں نمازاں، میرے روزے، میرے حج، میریاں زکاتاں، اللہ میرا مرنا، میرا جینا، محیایا و مماتی للہ، اللہ تیرے واسطے۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو ان باتوں کا مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی بننے کی توفیق دے اور اسی جذبے سے قربانی کرنے کی توفیق دے جس جذبے کی بنیاد پہ قربانیاں بہت بڑی بڑی بن جاتی ہیں۔